خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، سال کے دوران آج 16واں اتوار ہے۔ آج کے دن ہم جن 3 تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے ان میں پہلی تلاوت ہے ارمیہ 23 باب پہلی آیت سے 6 آیت، افسیوں 2 باب 13 سے 18 آیت، انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 6 باب 30 سے 34 آیت۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ارمیہ نبی ان چرواہوں یعنی کاہنوں اور جھوٹے انبیاء پر افسوس کرتا ہے جو غلط تعلیمات اور رویے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کی خبر لوں گا، لیکن ساتھ ساتھ خدا یہ تسلی بھی دیتا ہے کہ میں اپنے بقیہ کو واپس لاؤں گا اور ان پر ایک چرواہا مقرر کروں گا جو ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ عزیز مومنین، ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور خدا کے قریب آ گئے ہیں، جبکہ پہلے اپنے کاموں کی بدولت خدا کے فضل سے محروم ہو گئے تھے، لیکن خدا میں یسوع مسیح کے خون کے سبب خدا کے قریب آ گئے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، اور صلیبی قوت کے ذریعے اس عداوت کو بھی مٹا دیا ہے جو آدم اور حوا کے گناہ سے آدمی اور خدا کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ وہ خدا سے صلح کا نیا بندھن باندھتا ہے۔ اس بندھن میں وہ غیر اقوام کو بھی صلح اور سلامتی کی خوشخبری دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی یہ جو آیات ہم نے انجیل مقدس میں سنی ہے 30 سے 34، یہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ آیات 5000 افراد کو کھانا کھلانے کے معجزے کی شروعات کی تشکیل کرتی ہیں، جو 6 باب کی 35 سے 44 آیت میں جس کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ البتہ ان میں رسالت کے حکم یعنی 6 باب کی 6 بے سے 13 میں بظاہر لفظی مطابقت اور تعلقات اور یہ 2 اقتباسات جو 6 باب کی 14 سے 29 کے ساتھ فریم بناتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ عمومی ڈھانچے اور خاکے میں یہ 6 باب کی 6 بے سے 29 کے ساتھ وابستہ ہے۔ البتہ 6 باب کی 30 سے 34 میں متعدد عناصر روٹی اور مچھلیوں کی کثرت کے معجزے کا منظر بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ اقتباس یسوع کی خدمت
اور مقصد میں شاگردوں کی شراکت، خداوند یسوع کے لیے عوام کا جوش و خروش اور خداوند یسوع کے ترس و رحم اور غم خواری کو نمایاں کرتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں رسول کا لفظ۔ غالباً یہاں رسولوں کی دلیل یہ امر ہے کہ مرکز نے شاگردوں کی اصطلاح کو یوحنا اصطباغی کے پیروکاروں کے حوالے سے 6 باب کی 29 میں استعمال کیا ہے، جو انہوں نے کیا اور سکھایا۔ رسولوں کی خدمت کی یہ مہم عمومی خلاصہ مشنری حکم 6 باب کی 7ویں اور 12ویں سے 13ویں آیت کے ساتھ مرکز کا تالیفی عمل ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں الگ ویران جگہ میں آؤ۔ یہ اور اقتباس میں باقی ماندہ آیات روٹیوں کی کثرت کے معجزے 6 باب کی 35 سے 44 آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کہ یسوع اور اس کے شاگرد الگ ویران جگہ میں ہیں اور وہ اپنے ساتھ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی کھانا ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ 5000 افراد کو معجزانہ کھانا کھلانے کے لیے منظر تیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 33 ان سے پہلے جا پہنچے۔ یہاں یہ خیال ہے کہ پیدل چل کر آنے والا ہجوم خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں سے جو کشتی پر تھے پہلے پہنچا۔ ان کی غیر متوقع موجودگی نے روٹیوں کی کثرت کے معجزے کی موضوع صورتحال فراہم کی۔ آیت نمبر 34 ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو۔ یہ فقرہ عدد 27 باب 17 آیت اور ملوک کی پہلی کتاب 22 باب 17 اور حزقیال 34 باب 5 سے 6 پر مبنی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح دن بھر کی محنت اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حالت ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا چرواہا نہ ہو۔ وہ ایک اچھے چرواہے کی طرح اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم یسوع کے غلہ کی بھیڑیں ہیں اور بیش بہا قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ غور کریں کہ ہم اپنے چرواہے سے کتنے وفادار ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خادم ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔